آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم دینے سے بڑھتا ہے کم. یہ جو باتیں دلوں میں ڈالتا ہے نا، یہ شیطان ڈالتا ہے. وہ دے گا تو تیرا کٹ دے گا. نہیں حضرت، دینے سے تو بڑھتا ہے کم کب ہوتا ہے. یہ پہلا پارہ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا. ہدی للمتقین، کیونکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں بھی بات پوری نہیں ہے، آگے ملا کر پڑھا جائے گا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور آخر میں جو متقی احباب ہیں، جو متقی ہیں، ان کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی نبی تھے، ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے نبی علیہ السلام، آپ کا جو فلاں امتی ہے نا، اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی. ہاں، ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے، چاہے پہلے فقیری مانگ لے. آپ نے بلایا اسے، بلا کر کہا تیرے لیے سرکاری حکم بھی آیا ہے، آدھی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی، لیکن تجھے اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے، چاہے پہلے فقیری مانگ لے. اب بتا. ورز کرتا ہے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کروں. وہ گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں، آدھی زندگی فقیری میں، لیکن ہمیں اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو، چاہے پہلے فقیری مانگ لو. اب تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے پہلے آپ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں، پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں. فقیری اس آس میں کٹ ہی جائے گی نا کہ امیری آنے والی، لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اگر ترن والے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو تو خوش کیسے کھائی جائے؟ تو پہلے فقیری مانگتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے، دعا کریں پہلے امیری آنا. جا کر عرض کی حضور دعا کریں پہلے. دعا تھی قبول ہوئی، رونقیں لگی. اب اس کی بیوی کہنے لگی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری امیری کو دوام ملے، یہ ختم نہ ہو، تو پھر کام کرنا اکیلے نہیں کھانا. آج جیسے ہمارا وتیرا ہے، آمد چوپر لگی تھے پہلے بچے میں کہنے کنڈی مار کو آئی نہیں جائے. اگر گھر میں اچھا سالن پکا ہو تو بچے کو کہیں گے پہلے کنڈی مارو کوئی آ ہی نہ جائے. اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا، جو بھی آئے گا اس میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا ہے. پھر دیکھ اس نے وہی کیا، اکیلے نہیں کھایا، حضرت بانٹ کے کھایا. ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو کیا دیکھا وہاں کے لگے دیکھیں پک رہی ہیں، اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے. آپ نے لوہے محفوظ پر نظر ڈالی تو وہاں فقیری لیکن نیچے امیری. آپ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. وہ حاضر ہوا. آپ نے فرمایا لوہے محفوظ پر تیرا وقت فقیری شروع ہے لیکن نیچے امیری چل رہی ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ ورد کرتا ہے حضور بس ایک کام کیتا ہے، جو اللہ نے عطا کیتا میں کلیاں نہیں کھاتا، میں وانڈ کے کھاتا. آپ نے فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری فقیری کو امیری میں بدل دیا. ہاں یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رونقیں لگ جائیں، بہاریں آ جائیں، تو حضرت بانٹا کرو. بانٹا بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے. السخی حبیب. دیکھو نا حضرت ایک راہ یہ ہے جاتے کرو، چلے کاٹو، پتہ نہیں کیا کیا کرو، پھر بھی پتہ نہیں یاری لگتی ہے کہ نہیں لگتی. لیکن سخی اللہ کو پسند ہی اتنا ہے. السخی حبیب اللہ. جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. ہاں حضرت سخی بن جاؤ، سخی بن جاؤ، پھر دیکھو کیا رنگ لگتے ہیں. اور باقی حضرت اگر اس میاں دل کے پیچھے چل نکلو گے تو پھر نہیں منزل ملے گی. مولانا روم علیہ السلام شدت سے آپ مصری شریف کے چوتھے دفتر میں لکھتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد بادشاہ اپنے شاہی باغ میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو گیا. وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ سارے بیٹھے تھے. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے انواع اقسام کی نعمتیں مل رہی تھی. دور بادشاہ کو ایک فقیر جاتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا. بادشاہ تھا، پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے یہ جو فقیر جا رہا ہے کیا تجھے بھی نظر آیا؟ اس نے عرض کی حضور ہاں. فرمایا جا اس کو بلا کر لا، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. سپاہی گیا جا کر اس سے کہنے لگا فقیرہ تیرے پاک جا، بادشاہ کو تجھ پہ پیار آیا ہے، مجھے بھیجا ہے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. لیکن قربان جاؤں حضرت تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی.
उसने कहा बादशाह से कहो तुम्हारी अमीरी मुबारक मुझे फकीरी में रहने दो। उसने कहा बादशाह है, मिजाज बिगड़ गया, तेरा भी सर उतरवा देगा, मेरा भी उतरवा देगा, जो कहना है उसे कह जाकर। बाबा जी आ गए। बादशाह बाबे को देखकर कहने लगा, बाबा मेरा दिल करता है बुढ़ा तेरा वेला है, तेरी फकीरी अमीरी च बदल, दस की मंगना दे देंगे। उसने अर्ज की, अल्लाह आपकी बादशाह को सलामत रखे, मैं जिस हाल में हूं मुझे उसी हाल में। बादशाह बात मिजाज के खिलाफ था, क्या लगा जो मैं कह रहा हूं मांग, तो तू कौन होता है इनकार करने वाला, मांग। उसने कहा हुजूर आप मुझे क्या देंगे? अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, मुझे मेरे हाल में रहने। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा। मौलाना रूम लिखते हैं कि वो कासा आगे करके ना बादशाह के फकीर, वो कहता है हजरत फिर ऐसे करो मेरा कासा ही भर दो। बादशाह कहने लगा निकला ना फकीर का फकीर, वो कुछ मांगता, कोई जागीर मांगता, कोई इलाका मांग लेता, ये क्या मांगा? इस कासे को भरना कौन सा मुश्किल काम है? ये देख मेरे गले में कितनी मालाएं हैं, मैं आदि भी डाल दूं तो भर जाएगा, इतना बड़ा तूने मौका दाया कर दिया, जा फिर मौका दिया, मांग कुछ और। उसने कहा हुजूर कासा भरो है वेखा। उसने कहा ठीक है। उसने मौलाना रूम लिखते हैं उतार के ना आदि है, छोटा सा कासा, लेकिन भरा। बादशाह बड़ा हैरान, उसने बकिया भी डाल, फिर पीछे खड़े वजीर को कहा तू भी डाल दो कुछ है, उसने भी डाल दिया। वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना नहीं। बड़ा हैरान हुआ, इतना सा कासा है, छोटा सा, लेकिन भारी नहीं रहा। उसने वजीर खजाना को बोला खोलो खजाने के मुंह, 2-3 मटके लाकर डालो। इतना बड़ा मटका होता है, क्या है कासा उसके आगे, 2-3 मटके भारी देंगे। लेकिन मौलाना रूम कहते हैं बादशाह का सारा खजाना उसके कासे में डाल दिया गया, वो फिर भी नहीं भरा। अब बादशाह को भी समझ आ गई कि मैंने किसी बड़ी चीज को छेड़ लिया। हाथ जोड़कर कहता है हुजूर माफ कर। आप फरमाने लगे शुक्र कर मैंने भी तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, कुछ है ना, बदल कर भेज फकीरों का गालिब, तमाशा आले करम देखते। वो तो खुद बादशाह वक्त होते हैं, लेकिन बस रंग कुछ और होता है। शुक्र कर मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, इतना ही कह दिया कासा भर दे तुझसे, वो भी नहीं भरा गया। ये हुजूर माफ कर दे। अल्लाह वाले नरम दिल होते हैं, मुस्कुरा कर कहने लगे जा माफ किया। अर्ज करता है हुजूर अब इस रात से तो आगाह करें, है इतना सा, है इतना सा, सारी सल्तनत डाल दी फिर भी नहीं भरा गया। तो आप रो पड़ी। आपने फरमाया बादशाह इसके लिए अल्लाह के रसूल ने कह दिया है कि इसको कब्र की मिट्टी के अलावा भारी कोई नहीं सकता। हजरत अगर एन पर अल्लाह का जो गया किसी किसी के परे है, किसी को नहीं परे, एन अपने अल्लाह के रसूल, अपने अल्लाह का नाम, नमाज की पाबंदी करो। आते किबला भी मुर्शिद यही कह रहे थे जो थे लोग वो पढ़ के तो देखो यार, देखो तो सही ये नमाज हो। इकबाल ने कितनी खूबसूरत हमारे जहन के हवाले से बात कह रहे हैं। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। आज हर बंदे की कोशिश है जनाब किसी उच्चे लेवल से बंदे ने मेरी भी यारी लग दे, और उससे यारी लगाओ, ऊंचे ऊंचे आकर तुम्हारे कदमों में बैठेंगे। हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते, आपके लिए लिखा है कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, बादशाह वक्त मंसूर आ गया। अब बादशाह था जैसे अब है वैसे नहीं था। लोगों ने बैतुल्लाह का तवाफ तर्क किया और बादशाह को प्रोटोकॉल देने लगे पड़े। लेकिन हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ करते रहे। अब बादशाह ने देखा सबने प्रोटोकॉल दिया, सालिम ने नहीं दिया। नाम बहुत बड़ा था, क्या कुछ नहीं सका। तवाफ उसने भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर यही बात चल रही है क्या करना, सालिम भी मेरे आगे झुक जाए। अब तवाफ करते करते ना हजरत सालिम के करीब आ गए और आकर अर्ज करता है लोग तवाफ छोड़कर मेरे प्रोटोकॉल में लग गए, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ मुतवज्जे रहे, मेरा दिल बड़ा खुश है, मेरा जी चाहता है मैं आपको इनाम मांगे क्या मांगते हैं। हजरत सालिम रुक गए, रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, वो मुझे अल्लाह के घर में खड़ा करके दावत गुनाह देता है। बादशाह ने अर्ज की हुजूर गुनाह काहे का हुआ, मैं राजी हुआ हूं, बादशाह हूं, आपको कहा है मांगे जो मांगना है, गुनाह काहे का हुआ। आपने फरमाया इससे बड़ा गुनाह और कौन सा हो सकता है कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर अल्लाह को छोड़कर दूर से मांगू। बात हक थी,
چپ کر کے رہ گئے. حضرت صالح نے پھر طواف شروع کیا. 7 چکر پورے ہوئے, مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے, پیٹ بھر کے آب زمزم پیا اور نکل گئے. بادشاہ بھی پیچھے گئے. جب حضرت حدود حرم سے باہر گئے نا تو وہاں آ کر پھر روک کر عرض کرتا ہے حضور واقعتاً میں خطا پر تھا, معافی عنایت کریں. آپ نے فرمایا معاف کیا. حضور اب تو آپ حرم کی حدود سے باہر ہیں, اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کچھ دوں, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو بتا پھر دنیا کی نعمت مانگوں کہ آخرت کی نعمت مانگوں, دین کی نعمت مانگوں. بادشاہ کرتا ہے حضور دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں, میں آپ کو کیا دوں؟ اللہ نے مجھے دنیا عنایت کی ہے, دنیا کا کچھ مانگا. وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا بادشاہ وہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگی؟ جھکو اپنے اللہ کے آگے, اپنے اللہ کے آگے جھکو. پھر دیکھو حضرت یہ نماز, یہ ذکر الہی رنگ کیا پیدا کرتی ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ شریف حضرت حبیب اجمی علیہ السلام, امام حسن بصری علیہ السلام کی ہوئی, کیونکہ پہلے سود کا کاروبار تھا. اللہ نے توبہ کی توفیق عنایت کی, آپ نے امام حسن بصری کے دست مبارک پر توبہ کی. امام نے فرمایا حبیب وقت تھوڑا ہے, اب جو رہ گیا ہے اس میں اللہ کو راضی کرو, جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہی دے گا. آپ نے سارے معاملات ترک کیے, گھر میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا شروع کیا. لیکن یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے, ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا, ہم نے نکلنا. وہ لوگ ہو رہے ہیں لیکن سیکھا بڑا کچھ جا سکتا ہے. اب 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ترن والے کھانے کی عادت تھی. بی بی صاحب آئیں اور آ کر کہنے لگی حبیب یہ تو نے کون سا کام پکڑ دیا, جا جا کر مزدوری کر, ہم سے نہیں یہ سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. آپ نے فرمایا کیا اس عورت ذات سے بتا لگا. اس کے جنگل چلے گئے, وہاں سارا دن اللہ 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 اللہ, کبھی سجود, کبھی قیام, کبھی تلاوت, کبھی درود, کبھی مناجات, کبھی سوز, کبھی شوق. دن گزر گیا. جب آپ گھر تشریف لائے نا تو شیخ لکھتے ہیں بی بی صاحبہ کہنے لگی ابھی مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا راج کی. تو کیونکہ اب مہینہ آیا ہے, پہلے دہاڑی ہوتی تھی وہ دن, تو کہتی ہیں حبیب مزدوری نہیں ملی. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بیوی کہتی ہے اچھا حبیب کل مانگ کے تھا. آپ فرماتے ہیں رات گزری, دن آیا, پھر چلا گیا. سارا دن اللہ اللہ کیا, رات کو گھر آیا. بی بی صاحبہ پھر پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا خوب. تو پوچھتی ہیں پھر پیسے نہیں ملے؟ آپ کہتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں حبیب یا کل پیسے مانگ کے لے آئی ہو تو یا مالک بدل لو. اب جس نے لگائی ہو حضرت اس کو پتا ہے کہ فکرہ دل پہ کیسے لگتا ہے. بلے شاہ کہتے سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار بیٹھا. آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا کہ تجھے کیا بتاؤں میرا مالک ہے کون. فرماتے رات گزر گئی, دن آیا, میں چلا گیا, سارا دن گزرا. فرماتے زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی. ایک پاؤں گھر کی جانب اٹھتا, 7 پیچھے کو چلتا. وہ 2 دن تو اس کو ٹال دیا, آج کیا کہہ کے ٹال دیا. لیکن فرماتے گھر تو آنا پڑا. کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں, گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا شاید گاؤں میں کسی کو ترس آ گیا, وہ دیکھ گیا. فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو جب بیوی نے آ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, اس نے نیا لباس بے تن کا رکھا ہے. میں نے پوچھا بیوی خود ہی کہتی ہے وہ حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتے میرا بازو پکڑ کر نا اندر لے گئی اور وہ ڈھیر دکھا کر کہتی ہے یہ آج آپ کے مالک کے غلام آئے تھے, یہ چاول بھی دے گئے, یہ آٹا بھی دے گئے, یہ دالیں بھی دے گئے, یہ سبزیاں بھی دے گئے, یہ گوشت بھی دے گئے, یہ کپڑے بھی دے گئے, یہ درہم بھی دے گئے, یہ دینار بھی دے گئے, اور ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی آ گیا ہے. آپ فرماتے نے کہا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کم چ کمی نہ آن دیں, اسی مزدوری چ نہیں آن دیا. قبلہ سیدی رومی اصل غزالی دوران عباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نکاح کرتے تھے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے.
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اور یہ تو ہوا ہی نہیں نا. حضرت پوچھا گیا ہو اور پھر جواب نہ آیا. تو جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کے. ہاں یار اللہ، آج وقت ہے، آج وقت ہے. آج جتنے بچے آئے ہو، جتنے احباب آئے بیٹھے ہو، ارادہ کر کے اٹھو یار، نماز پڑھو، نماز پڑھو. جتنا اللہ نے دیا ہے مل بانٹ کے کھاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیا، معاف کر دیا کرو. انشاءاللہ اللہ جل شانہ پھر دیکھو تم پر کیسے رحمت کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں نا اوفو بعہدی، بندے تم اپنا وعدہ پورا کر. اوفی بعہدکم، ہم پھر اپنا وعدہ پورا کریں. اللہ ہم نے نہیں کیا، لیکن ادھر سے حضرت پھر بھی کرم ہو رہا ہے، ادھر سے پھر بھی کرم